بھوت روحیں اور عذاب حقیقت کیا ہے؟ ایک سرکٹا بھوت اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کے شہر کو جاتی بڑی سڑک پر دکھائی دیتا اور آنے والوں کو نقصان پہنچایا کرتا تھا۔ اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو رات بھر گاؤں والوں کے رونے کی آوازیں سن سن کر خوفزدہ رہتے تھے۔ تب گاؤں کے چند جوانوں نے اس بھوت کی کھوج لگانے کی ٹھانی۔ اس گاؤں کی شہرت یوں تو پان کے پتے ہیں جنہیں بیشتر آبادی کاشت کرتی ہے اور پھر یہ پتے ملک بھر میں اور بیرون ملک میں سپلائی کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کی شہرت ایک اور وجہ سے بھی ہوئی اور وہ ایک سرکٹا بھوت تھا جو اکثر آدھی رات کے وقت گاؤں کے شہر کو جاتی بڑی سڑک پر دکھائی دیتا اور آنے والے جانوں کو نقصان پہنچاتا تھا۔ اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو رات بھر گاؤں اس کے رونے کی آوازیں سن سن کر خوفزدہ رہنے لگے۔ تب گاؤں کے چند بھوتوں نے اس کی کھوج کی ٹھانی اور ایک رات اکٹھا ہو کر طرف چلے نکلے جدھر یہ بھوت اکثر دکھائی دیتا۔ اس کی آواز آتی۔ ان میں ایک نوجوان اومکار تھا جسے کالے جادو کی کچھ شدبات تھی اور وہ ہی باقی جوانوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا۔ اس کے بعد ایک خبر کو اپنی کہانی سنائی۔ وہ نوجوانوں ایک جگہ درخت کے اوٹ میں ہو کر بھوت کا انتظار کرنے لگے۔ رات گہری ہوئی تو ان نوجوانوں کو فاصلے پر وہی آواز سنائی دی جیسے کوئی چیخ رہا ہو اور جیسے کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہو۔ تمام نوجوان چونکے ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ یہ واقعہ بھوت ظاہر ہوتا ہے یا پوشیدہ رہتا ہے۔ آخر انہوں نے فاصلے پر ایک حویلی دیکھی جو آہستہ آہستہ ان کے قریب ہو رہا تھا اور اس بات میں بھی کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ آواز اسی حویلی کے سمت سے آ رہی ہے اور یہی وہ بھوت تھا جس کے خوف نے سارے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ جب حویلی کے قریب آیا تو نوجوان ایک دم سے سامنے آ گئے، اس حویلی کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر حویلی ٹھٹکا اور فوراً ہی معاملے کی سنگینی کا اندازہ لگا کر واپس ہو گیا اور بھاگنے لگا۔ لیکن نوجوان جانتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بھاگنے کی مہلت نہ دی اور جلدی ہی اسے جلایا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کے گاؤں کا ہی ایک کسان تھا اور اپنا سر چادر میں ڈھانپے ہوئے تھا۔ نوجوانوں کو جب اندازہ ہوا کہ یہ بھوت نہیں بلکہ ان کا جان پہچان شخص تھا تو انہوں نے اسے زد کوب کرنا شروع کیا۔ تب اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسان گڑگڑایا، اسے معاف کر دیا اور تب اس نے بتایا کہ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کیونکہ اس نے اپنے کھیتوں پانی دینا ہوتا تھا۔ یوں آوازیں نکالنے سے وہ لوگ خوف پیدا کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس طرف نہ آئیں اور دیکھ نہ سکیں کہ دوسرے کھیت میں پانی کاٹ کر اپنے کھیت میں لگایا کر۔ یوں اس بھوت کا راز بستی والوں کو پتہ چل گیا۔